سورہ قمر میں حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور جو ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور یہ کب ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. تو جب 2 ٹکڑے ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ قیامت بہت ہی قریب ہے. کب ہوگا نہیں پتا ہم کو. اور سورہ انبیاء میں جو فرمایا ہے کہ حساب کا وقت قریب ہے لیکن لوگ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم قیامت کے گھڑی کے بارے میں بھی غفلت میں ہیں. حساب کتاب ہے, پل صراط ہے, اس کے بعد میں جو ہے سارے لوگ میدان میں کھڑے رہنا ہے, دھوپ میں, کڑی دھوپ میں میزان قائم ہونا ہے, پل صراط پار کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک کے بعد ایک پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. ہر انسان ماں کے پیٹ سے جیسا پیدا ہوا ویسے جو ہے بغیر کپڑے کے, بغیر ختنہ کیے جو ہے حشر کے میدان میں جمع ہوں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اے اللہ کے رسول, ویسے سارے جب ننگے رہیں گے ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اس دن کا خوف اتنا طاری ہوگا لوگوں کے اوپر کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی بھی ان کے پاس جو ہے سوجھ بوجھ نہیں رہے گی. نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اب میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, بس بازو میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا, سوچے گا بھی نہیں. اتنا بھیانک خطرناک حال رہے گا, ماحول ہوگا ادھر. تو اس دن کے لیے ہم لوگ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ نمازیں ہیں, روزے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہم کو وہاں پر قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہم کو کریں گے, وہ سارے اعمال سے ہم لوگ کو دور رہنا ہے. دیکھ لینا ہم لوگ کیا کیا, کسی کا حق تو نہیں مارا, کسی کو جو ہے گالی تو نہیں دیا, کسی کو مارا تو نہیں ناحق, یا کسی کا زمین تو ہڑپ نہیں لیے, کیا مال جو ہے حرام طریقے سے نہیں کمائے. یہ سب چیزیں دیکھنا ہے. وہاں پر ایک دن کا مقدار جو ہے 50,000 سال کے برابر ہے. سورج 1 میل کی دور پر ہوگا. صحابی فرماتے ہیں کہ 1 میل شاید وہ مسافت بھی ہو سکتا ہے, یا پھر نیزہ جو ہے, نیزے کو بھی میل کہتے ہیں, نیزے کے برابر بھی ہو سکتا ہے. اتنا قریب ہوگا. گرمی کی شدت, آج ہم اتنی گرمی میں جو ہے ہم لوگ اگر فین اور اے سی نہیں ہے تو ہم لوگ بیٹھ نہیں سکتے. روڈ پر جو ہے ہم لوگ کھڑے نہیں رہ سکتے دھوپ میں. وہاں پر کیسے ہم لوگ برداشت کریں گے؟ سوچیں. غفلت میں ہم لوگ, دنیا کے عذاب سے بھی, آخرت کے دن سے بھی ہم لوگ غفلت میں ہیں. قرآن میں بہت سارے جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایمان باللہ کے ساتھ جو ہے والیوم الآخر ساتھ میں آیا ہے. اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے. 2 چیزیں جو ہے بہت سارے جگہوں پر حدیثوں میں بھی آیا ہے. کیوں؟ اللہ پر ایمان لانے کے بعد لازمی ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا. ایمان لانے کے بعد وہاں پر جو چیزیں ہونے والی ان سب پر ایمان لانا ہے, اور اس کی تیاری ہم کو یہی دنیا میں ہی کرنا ہے. وہاں کی پریشانیوں سے بچنا ہے تو یہاں پر ہم نمازیں صحیح کر لیں. وہاں کی پریشانی سے بچنا ہے ہم جو ہے صدقہ خیرات کریں. اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں وہ سارے فرائض جو ہے ہم ادا کریں. اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنا ہے تو ہمارا دل ہمیشہ مسجد میں ہی لٹکے رہنا چاہیے, اور ہمیشہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے رہیں, اور عدل و انصاف کے ساتھ ہم پیش آئیں. تبھی جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہم کو جگہ مل سکتی ہے, ورنہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک شخص جو ہے اس کے گناہوں کے مطابق جو ہے پسینے میں ڈوبا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص جو ہے ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا پسینے میں, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, اور کوئی جو ہے غوطہ لگا رہا ہوگا. کیوں؟ اتنے اس کے گناہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایسے پریشانیوں سے, قیامت کے پریشانیوں سے محفوظ رکھے, دنیا کے پریشانیوں سے محفوظ رکھے. اس کے بعد سب سے پہلا جو حساب کتاب ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا نماز کا حساب آسان ہوگا, پاس ہو جائے گا, اس کے باقی کے حساب جو ہے آسان ہوگا. اگر جو نماز میں اٹک گیا اس کے دوسرے حساب بھی جو ہے, دوسرے معاملات بھی بہت مشکل سے گزریں گے. نمازوں کو صحیح کر لو. اس کے بعد جو ہے اگر وہ نماز میں پاس ہو گیا تو دوسرے بھی جو ہے انشاءاللہ آسانی سے نکل جائے گا. اگر نماز میں اٹک گیا تو دوسرے پورے جو ہے اس میں ہر اس میں جو ہے وہ اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمارے نمازوں کو صحیح کر لینا ہے. صلہ رحمی یعنی ماں باپ سے, بھائی بہنوں سے, رشتہ داروں سے تعلقات کو جو ہے قائم کرنا ہے. اگر صلہ رحمی نہیں کریں گے, قطع رحمی کریں گے, تو جنت میں جانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا, بلکہ ناممکن ہو جائے گا. ہر ایک کا حق برابر ادا کرنا ہے, اور خاص کر کے ماں باپ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حق کے بعد فوراً اپنے ماں باپ کا حق اس میں بیان کیا سورہ بنی اسرائیل میں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا,
وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو. سب سے زیادہ حق اپنے ماں باپ کا ہے، اس کے بعد رشتہ داروں کا ہے. یہ سارے حقوق اگر ادا کریں گے تو قیامت میں ہم پریشان نہیں ہوں گے. پل صراط ہے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ قوی ہوگا، اور جس کے اعمال جتنا زیادہ ہوں گے، وہ پل صراط سے اتنا تیزی سے پار کرے گا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی شخص جو ہے پار کریں گے بجلی کی طرح، پلک جھپکتے ہی جو ہے بجلی کی طرح پار کر لیں گے. کوئی دوڑیں گے، کوئی رینگتے رینگتے جائیں گے، کوئی جو ہے وہاں تک پار نہیں ہوں گے، وہاں بیچ میں ہی جو ہے جہنم میں گر جائیں گے، کیونکہ پل جو ہے جہنم کے اوپر ہی بنایا ہوا ہے. دنیا میں ہی ہم کو کرنا ہے. جو بھی مصیبتیں دنیا میں آتے ہیں وہ بما کسبت ایدیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. یہاں بھی پریشانیاں اپنے اعمال کے نتیجے میں آئیں گی، وہاں بھی جو پریشانی آئیں گے ہم اپنے اعمال کا نتیجے میں. لہٰذا اور آیتیں، اس کے بارے میں احادیث ہم مطالعہ کریں اور ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لیں. خود کے بھی اعمال صحیح کرنا ہے، گھر والوں کے بھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کو دوسروں تک پیغام بھی پہنچانا ہے. اگر ہم اپنے اعمال کرتے رہے، ہم نماز پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، بس میں میرا دیکھ لیتا ہوں بول کے اگر کرے تو دنیا کے عذاب سے بھی نہیں بچ سکتے. وہ حدیث ہم سنتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، عذاب کا فرشتے ایک گاؤں کی طرف، پورا گاؤں کو الٹ دو. تو گئے وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، ایک عابد نمازی پرہیزگار وہاں پر شخص بیٹھا ہوا ہے. تو پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ، آپ تو جو ہے پورا گاؤں کو جو ہے الٹنے کا حکم دیا تھا ہم کو، وہاں پر ایک نیک آدمی ہے تو اس کا کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حکم دیتے ہیں اسی سے شروع کرو. تعجب سے دیکھتے ہیں کیوں اے اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص خود نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سب اچھے نیک عمل کرتا تھا، لیکن دوسروں کو نہیں بتاتا تھا. اسی سے شروع کرو. سبحان اللہ. ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم ایسے لوگوں میں سے تو نہیں ہیں؟ اکثر لوگ ہم میں سے وہی ہے کہ ہم نہیں بتا رہے دوسروں کو. یہ ہماری بڑی کوتاہی ہے، اور اسی بڑی کوتاہی کی وجہ سے آج ہم ہندوستان میں ذلیل و خوار ہیں. ورنہ آج لوگ جو ہے ہم تعداد میں بھی اور زیادہ ہوتے، اور لوگ ہم سے محبت کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے، ہم کو جو ہے اونچائی پر رکھتے، ہمارے عزت جو ہے بڑھا کے رکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ کا پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم.